السلام علیکم ایوری ون، دس از ہانیہ فہیمی اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں کے پی ان پلاگ پوڈ کاسٹ میں، جو کہ ہمیشہ اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت فیمس فیسز آتے ہیں. تو ایز یوزول آج کے گیسٹ بھی بہت زیادہ فیمس ہے اور ذرا سا آپ کو ہینڈ دے دیتی ہوں. اس کی ایک شاعری میں نے کل دیکھا، ویسے اس کی شاعری تو میں بہت سنتی رہتی ہوں، اس کی ویڈیوز میرے سامنے بہت زیادہ آتا ہے، لیکن وہ والا مجھے بہت اچھا لگا. کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے خدا مل جاتا ہے، جب خدا مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے. یس، حریر احمد ہمارے ساتھ ہے. یہ نفرت نہیں فطرت ہے میری، جسے چھوڑ دوں اسے سلام تک نہیں کرتا. تیری گلی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، وہ زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے. میں چاہتا ہوں خدا کی طرف ہی جاؤں، مگر خدا کسی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے. میری ماں بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی نشہ نہیں کرتا. السلام علیکم حریر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنیں. آپ کو کے پی ان پلاگ پوڈ کاسٹ میں بہت خوش آمدید بیگم شمارہ. بہت شکریہ. ویسے آپ نے کہا کہ آپ کو فارسی بھی آتی، تو تبھی میں نے کہا کہ میں آپ کو خوش آمدید میں فارسی میں کہہ دوں. تھوڑی آتی ہے. تو حریر کے بارے میں آلریڈی سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کی شاعری ماشاء اللہ آپ صرف پشاور میں نہیں پورے پاکستان میں بہت زیادہ منشور ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ. تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ آپ کو میں اپنے پوڈ کاسٹ میں بلا لوں اور بہت سارے سوالات آپ سے کر دو. اور کافی لوگ ہیں جو کہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. ہاں، آپ کے ویڈیوز تو کہ آپ تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں گے. اوہ، آپ سوال پوچھیں ہم جواب دیں گے. وہ تو سوالات تو ویسے ہی ہوں گے، لیکن بہت سارے شاعری آپ ہمیں بتائیں گے، ٹھیک ہے. شاعری کریں گے تو بہت سارے سوالات ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے نیم کے بارے میں پوچھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے. کافی لوگوں کو میری طرح، کیونکہ میں آلریڈی اس طرح ہوتا ہے نا کہ نیمس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتی ہوں. میرے جو مہمان آتے ہیں میں ان لوگوں کے نیم کے بارے میں پوچھتی ہوں. تو آپ کے نیم کی میننگ کیا ہے یہ بولیں. اصل میں میرا نام جو رکھا گیا تھا وہ حریر تھا، حریر احمد. اوکے. اور حریر کا مطلب ہے ریشم. اچھا. جنت میں جس ریشم کا کپڑا ہوگا نا اس کو حریر کہتے ہیں. اوکے. آیت بھی ہے قرآن میں. جی. میرا نام حریر رکھا گیا تھا، ابو نے حریر رکھا تھا، لیکن یہ حریر بولنے میں تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا لوگوں کو. اچھا. تو حریر سے حریر ہو گیا. تو ابھی کاغذات میرے خیال میں اس میں نہیں، لیکن حریر زیادہ تر لڑکیوں کے نام نہیں ہے. پتہ نہیں، بس ابو نے رکھا تھا. انہوں نے کچھ سوچ کے رکھا ہوگا. تو آپ نے خود چینج کیا؟ نہیں، انہوں نے چینج کیا ہوا ہے. اچھا، اس نے کہا کہ بس اس کے بعد سورے ابو نے بتائی تو پھر حریر ہو گیا. اب حریر تو آپ نے سنا کہ ابو حریرہ بلی کا باپ. بالکل. اچھا حریر، آپ ذرا اپنے بارے میں بتا دیں، ٹھیک ہے. لائک حریر کون ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے ایک حریر احمد کو جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی مشہور ٹک ٹاکر ہے اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، جو کہ اس کی شاعری جو ہے سب کو پاگل کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن ایکچوئل حریر کے بارے میں کسی کو بہت سارے کم آپ کے دوستوں کو شاید پتہ ہوگا، ویورز کو نہیں پتہ. تو آپ بتا دیں کہ پڑھائی کیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہے، مطلب ٹک ٹاک کے علاوہ اور شاعری کے علاوہ. اچھا، حریر پرسنل ایک ابھی چھوٹا موٹا بچہ ہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی سیکھ رہا ہے بہت سی چیزوں کو، اور بہت سے چیزوں سے سیکھ رہا ہے، حالات سے سیکھ رہا ہے. حریر وہی ابھی اس کا بچپنا گیا نہیں ہے. اگر میں کہوں نا، وہ سنجیدگی تو اپنی طرف ہے جو میں شاعری میں شکر ہوں، لیکن جو میرے ساتھ جن کی انٹریکشن ہوتی ہے ان کو پتہ ہے میرا بچپنا ابھی تک نہیں گیا. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی تو میرے ابو کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا. ٹھیک ہے. 2 سال انہوں نے بھی محنت کی، میں نے بھی محنت کی. اچھا. بچپن سے میرا شوق تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ، ہیکنگ، یہ چیزیں، کمپیوٹرز ایٹسیٹرا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بنے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بن جاتا ہوں. تو میں کرتا یہ تھا، میں ٹیسٹ کے لیے جاتا تھا، اتنے مارکس لیتا تھا کہ ابو بے عزت بھی نہ کرے. اچھا. میرا ایڈمیشن بھی نہ ہو سکے. اوکے. تو 2 سال میں نے ابو کو وہ اس طرح دھوکہ دیا، پھر وہ بھی سمجھ گئے کہ اس کا شوق نہیں ہے میڈیکل فیلڈ میں. ایک چیز آپ میرے اوپر حاوی نہیں کر سکتے نا، شوق نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا جو بچپن سے تھا وہی بھی ابھی بھی ہے. کہا کہ بس جو تمہاری مرضی وہ کرو. تو ابھی میں الحمدللہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ. آئی ایم سائنسز سے پشاور. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہابیز تو میری ایز سچ بس شاعری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہے. تو میں آفس سے میرا ویب سائٹس کا کام ہے.
میرے اپنے ویب سائٹ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریڈنگ ہوا کے حوالے سے اور امیزون کے حوالے سے اکیڈمی ہے, تو دوستوں کے ساتھ مل کے وہ والے سین, تو ان سے فارغ ہوں گا تو کچھ اور کروں گا. بس اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز ایڈٹ کر پاتا ہوں مشکل سے, باقی تو سارا دن میرا بس اسٹڈی اور ان چیزوں میں لگ جاتا ہے, آفس کے کام. اوکے, اچھا حریر کیسے سب اور چیزوں کو چھوڑ کے ایک شاعر بن گیا؟ شاعری کیسے شروع ہوئی؟ آپ نے کیسے, مطلب بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, ٹھیک ہے, بہت ڈفرینٹ کام کر لیتے ہیں, کوئی فنی ویڈیو بنا لیتا ہے, کوئی مطلب اس طرح ایجوکیشن کے بارے میں بنا لیتا ہے, کچھ بھی مطلب بہت سارے چیز مل جاتا ہے, لیکن آپ نے یہ والا کیوں چوز کیا کہ یار شاعری کرتا ہے؟ پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں, میں خود ابھی تک میں نے نہیں لکھا ہے نا, میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہہ سکتا ہوں. میں شاعروں کی شاعری آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو میں جس انداز میں بولتا ہوں وہ نیچرل ہے, وہ نہ میں نے کہیں سے سیکھا ہے نہ کہیں سے آیا. وہی انداز بہت زیادہ شاعروں نے, مطلب جنہوں نے مجھے داد دی تو انہوں نے وہی کہا کہ تم اگر چاہ گئے ہو تو یہ اپنے انداز پہ چاہے ہوئے ہو. تو شاعری ایک ایسا فیلڈ ہے کہ بہت عزت والا فیلڈ ہے, اور کانٹینٹ تو بہت تھا میرے ساتھ, میں لپسنگ بھی کر سکتا تھا, میں سلو موشن بھی تھا, لیکن ایک چیز ہے نا, ہم جہاں رہ رہے ہیں نا, میں اور اسپیشلی میں, میرے ساتھ فیملی بھی گھومے, تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے وہ کرٹیسائز ہو. اگر میں کوئی ایسا کانٹینٹ بناؤں گا کہ جو سنجیدہ نہیں ہوگا یا فنی ویڈیوز ہوگی یا کچھ ایسی ولگیریٹی والی, تو میری عزت کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی عزت بھی خراب ہوئی. تو اس لیے میں نے شاعری کو چوز کیا. اگر میں آپ کو صاف بات کہوں نا, مجھے جب تک میں شاعری بولتا نہیں تھا تب تک میں نے کبھی وہ اردو کے ایگزامس کے لیے بھی میں نے نظم بھی یاد نہیں کیا, میں نے کبھی نہ غزل, ان کی جو تشریح تھی وہ میں خود لکھتا تھا. ابھی نیچرل ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جب سٹارٹ کی مجھے پہلے کبھی شعر یاد ہی نہیں ہوتے تھے. ابھی الحمدللہ میرے آلموسٹ نہیں ہوں گے تو 1500-1600 ویڈیوز ہوں گے. آپ مجھے صرف سٹارٹ بتائیں, میں آپ کو پورا شعر پڑھ کے سناؤں. میں یہی پوچھنا بھی چاہ رہی تھی, ویسے ون آف مائی کویشچنز واز کہ میں آپ سے پوچھا آپ شاعری کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ لائک someone like me, مجھے شاعری بہت پسند ہے, لائک آئی ایم کریزی فار, مطلب فارسی جو شاعری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو, لیکن شاعری کرنا ہر کسی کا تو بس کی تو بات نہیں ہے نا. شاعر بنتا نہیں, شاعر پیدا ہوتا ہے. یس, تو اب وہ شاید اگر میں شاعر پیدا ہوا ہوں, وہ کب نکلے گا میرے اندر سے وہ مجھے نہیں پتا. لیکن اگر مجھے جس چیز کا بہت افسوس ہے, میں پہلی دفعہ کسی انٹرویو میں کہہ رہا ہوں, مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات کا کہ میں ابھی تک میں نے اپنا خود کچھ نہیں لکھا ہے. اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے وہ دکھ دیتی ہے, کہا جاتی ہے کہ مطلب اتنے تمہارے فین فالوئنگ ہے اور اتنی تمہارے فینز ہے اور وہ سب پسند کرتے تمہیں, شاید میں خود بھی کچھ لکھ پاؤں, لیکن وہ شاید اللہ کرے کہ میں کسی مرحلے میں پہنچ کے لکھ پاؤں یا نہ ہو. تو بس ایسی اوروں کی شاعری ہے نا, یہ کس لے کر ہے, ہمارے لے کر ہے یہی. لیکن میں پرسنلی میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آپ خود لکھتے ہیں, کیونکہ آپ جس انداز میں وہ بولتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے جو اس طرح آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے اپنی شاعری ہے اور آپ کے مطلب وہ دل سے نکل رہا ہے. اصل میں آپ نے کہا یاد کیسے کرتے ہو نا, تو یاد اور ان دونوں کو میں لنک کروں گا. جب آپ فیل کرتے ہو نا ایک چیز کو, اس کو اپنے اوپر پہلے سوچتے ہو کہ ہاں ایسی چیزیں, پھر جو اندر سے آواز آتی ہے نا, جو اندر سے نکلتی ہے, تو وہ پھر الگ ہی ہوتی ہے اور وہ پھر چھو جاتی ہے لوگوں کے دلوں کو. اچھا, ویسے میں نے سنا یہ ہے نا, سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ جو لوگ گاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ شاعر نہیں ہیں لیکن شاعری تو کرتے ہیں نا, تو شاعری کرتے کہتے کہ وہ ان لوگوں کو جب تک محبت نہ ہو جائے نا تو وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے, مطلب ان لوگوں سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ چیز ایکسپیرینس کر کے نا پھر وہ لوگ کر سکتے ہیں, لائک گا سب بھی سکتے ہیں, شاعری بھی کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ شاعری کرنے کے لیے آپ کو محبت کرنی ضروری ہے, کیونکہ بہت ایسے ہوں گے جنہوں نے محبت نہیں کی, لیکن وہ ایک خیالی محبت ہوگی. کیونکہ ہر شاعر اگر کسی کے بارے میں لکھ رہا ہے, اگر محبوب کے بارے میں بھی لکھ رہا ہے, تو وہ خیالوں میں کسی کو سوچتا رہتا ہے, جو کہ مطلب دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کے سوچ و خیالوں میں ہوتا ہے, لیکن وہ لکھتا رہتا ہے. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ ظاہری طور پہ محبت ضروری ہوگی بھی یا نہیں شاعری کے لیے. لیکن اگر کبھی میں نے شعر لکھا تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے لکھا ہے, میں نے کیوں لکھا ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ یس, جو لوگ گاتے ہیں اور اس کے ساتھ شاعری کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کائنڈ آف ضروری ہے. دل ٹوٹنا ضروری ہے, محبت جب تک دل نہ ٹوٹ جائے نا, تو آپ شاعری میرے خیال میں وہ
ڈیپلی کر ہی نہیں سکتے. پھر تو مجھے لگتا ہے کہ میں پھر کبھی شاعر بن ہی نہیں پاؤں گا جب تک دل نہیں ٹوٹے گا. اچھا تو ابھی اس کی طرف آتا ہے, کبھی محبت وغیرہ ہوئی ایسا کچھ ایسا فیل کیا ہو تو تبھی اتنے زیادہ تر آپ کے جو شاعری ہے سارے جو ہے بس وہ رومانٹک ہی ہے, کچھ کسی کے لیے ہے. ہاں کبھی کبھی تو میں غم کی شاعری بھی کرتا ہوں, کبھی پیار والی بھی کرتا ہوں, ہاں دوستانہ بھی کر لیتے ہیں, صوفیانہ بھی کر دیتا ہوں. لیکن لوگوں کو ریشو آپ کہہ رہے کہ وہ محبت والے کی زیادہ ہے. لوگوں کو کون سا پسند آ جاتا ہے؟ لوگوں کو میکسیمم میں جو کہوں گا سچ, دل ٹوٹنے والی شاعری آج کل سب کو پسند, کیونکہ آج کل ہر کوئی دل ہارٹ بروکن ہے, ہر کوئی ہارٹ بروکن ہے, تو وہ زیادہ تر میری وائرل وہ ہوتی ہے. پیار والی بھی زیادہ تر وائرل ہو جاتی ہے. ہاں پیار والے تو ہاں ہر کوئی بس بول ہی دو پیار کے بارے میں. محبوبہ کو شیئر کرتے ہیں نا, تو جتنے شیئر زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ ویڈیو وائرل ہوگی. کوئی ایسا ہے کہ مطلب ابھی آپ اس کے بارے میں لکھے؟ ابھی کبھی لکھا نہیں ہے, سوچیں گے اگر ہے تو سوچیں گے کہ لکھیں گے. ہاں لکھیں گے, لکھ لیں گے, کچھ نہ کچھ لکھ لیں گے. مطلب دوسرے پوڈ کاسٹ میں جب آپ کو بلا لوں گی تو آپ اپنی شاعری کریں گے؟ ہاں ہاں شاید انشاءاللہ وی ول بی ویٹنگ کہ آپ خود لکھیں. آپ کے اتنے زیادہ جو ہے فین فالوئنگ ہے, زیادہ تر لوگ آپ کو اتنے پسند کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ پشاور, ٹھیک ہے, کے پی میں نہیں, الحمدللہ ورلڈ وائڈ ہے. کیونکہ میں گیا ہوں باہر نا, یس یس, تب مجھے پتا چلا کہ ہوریر ہے. جب مجھے بنگالی ملے, جب مجھے نیپالی ملے, جب مجھے انڈینز ملے اسپیشلی, بالکل, تو انہوں نے جتنی عزت دی تو میرے ابو بھی حیران تھے, میں بھی حیران تھا. میں نے کہا چلو وہ تو اصل میں نا میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرے ابو کو نہیں تھا پتا. اچھا, اور میرے ابو بڑے سادہ سے سمپل انسان ہے. مجھے ابو نے مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جب ان کو پتہ چلا تو میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ان کا روکنا پھر نہیں بنتا تھا. پھر انہوں نے بھی کہا کہ بس جو کرنا ہے کرو, لیکن عزت کے دائرے میں کرو. ایسا کچھ نہ کرو کہ کل کو میں تمہاری وجہ سے شرمندہ ہوں, یا تمہارے بھائی جو چھوٹے نا گھر والے. تو جب ہم گئے باہر عمرہ پہ گئے تھے نا, عمرے پہ میں دبئی بھی گیا تھا, پھر عمرے پہ, تو تب وہاں پر ہمیں جتنی رسپیکٹ ملی میری شاعری کی وجہ سے اور جتنے چاہنے والے تھے, تو اس کے بعد میرے ابو کو پتا ہاں میرا بیٹا کچھ اچھا ہی کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, کچھ غلط نہیں کر رہا. تو آپ کو پتہ چل گیا. میں نے خود جو ہے پرسنلی انڈینس کو دیکھا ہے, ریلی بہت سارے مشہور ٹک ٹاکرس کو دیکھا ہے کہ آپ کے وائس میں آپ کی شاعری کو یوز کر کے وہ لوگ بہت سارے ویڈیوز بناتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں بہت زیادہ. اور یہ کافی مطلب پٹھان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ فخر کی بات ہے, اور کے پی کے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے. ریلی مطلب بہت سارے وہ لوگ وائرل ہو جاتا ہے, لیکن وائرل ہونے میں بھی نا کچھ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ ایسے کر جاتا ہے نا کہ وہ مطلب کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے. میں خود پرسنلی میں خود بھی بلاگر ہوں نا, خود بھی میڈیا میں ہوں, تو میں خود بھی یہی چیز چوز کرتی ہوں کہ مطلب میں نے پہلے بھی جب میں نے اسٹارٹ بھی کیا تھا یہی میں نے سوچا تھا کہ ہانیہ آپ ایسے کچھ کریں گے کہ آپ کل کو آپ دکھا سکے کہ لائک آپ موبائل اٹھا کے نہ دکھا سکے دس از مائی اکاؤنٹ. مطلب آپ امبیرسمنٹ آپ کو فیل نہ ہو کہ لائک میں اگر کوئی آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں بات کر لے آپ کو امبیرسمنٹ فیل ہو, اس میں تو یہ ہے, اس میں تو وہ ہے. تو دیٹس وائی میں مطلب یہی چیز میں نے چوز کیا کہ ہاں میں اپنے ابو کو فخر سے دکھا سکوں, ہاں آئی ایم ڈوئنگ دس. میرا بھی سیم چیز ہے. اکثر انسانوں کا یہ کہ وہ اپنی آواز نہیں سن پاتے. ہاں مجھ سے اکثر میرے دوست پوچھتے تم اپنی وائس سن لیتے؟ میں نے کہا ہاں بڑے پیار سے سن لیتا ہوں میں تو. میں اپنی ویڈیوز تو بڑے مطلب پیار ہے سب کو دکھا سکتا کہ میرا کانٹینٹ ہے, یہ میری ویڈیوز ہے. مجھے ابھی میں یونیورسٹی میں تو کلاس میں اکثر وہ بچے نا امیچور ہے. میں نے تو 2 سال گھر میں گزارے بزنس کر کے, تو میچورٹی آ گئی. تو وہ تو امیچور لوگ ہیں تو اکثر تنگ کرتے نا کلاس میں پیچھے سے ٹک ٹاک کرے ہو. تو میں کہتا ہوں آپ کانٹینٹ دیکھو, میں کر کے آ رہا ہوں وہ دیکھو, اور آپ اپنے آپ میں وہ گٹس لاؤ کہ آپ اس مقام تک پہنچو نا. بہت محنت لگتی ہے, بہت محنت لگتی ہے. مجھے پتا ہے میرے بال سفید ہو گئے یہ ایڈیٹنگ کرتے نا, جب آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو کہ نہیں ایڈیٹنگ باقی ہے, یہ ضروری ہے. کیونکہ ہمارے انفلوئنسرز کا تو وہی ہے نا, ویڈیو ہوگی تو ہم آگے, ویڈیو نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں. بالکل, ریچ جو ہے ایک دفعہ ڈاؤن ہو جائے اس کو دوبارہ جو ہے زیادہ کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس میں ریئلی آئی کین فیل دس کہ اس میں
جو ہم اسٹرگل کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا انفلوئنسر سے اسٹرگل کرتے ہیں, جو لوگ ریڈی جو ہے اسکرول کر کے دیکھتے ہیں نا, ان لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہے ریئلی. لائک بہت سارے لوگ اس طرح ہے کہ کامنٹ کر کے, مطلب دے آر فری, ٹھیک ہے, گھر میں ایسے کچھ نہیں کرتا ہے, میں تو کامنٹ کرو. میں تو اب اتنا عادی ہو گیا نا, میری ویڈیو پہ میکسیمم کتنا ٹائم لگے گا, میں 15-20 منٹ میں نہ ہونا ہو میں 30-35 شاعری کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں 15-20 منٹ میں, ماشاءاللہ. اور اگر مجھ سے ایک مطلب ویڈیو ریکارڈ کرو کہ مجھ سے شاعری غلط ہو گئی, وہ شاعری میں دوبارہ نہیں پڑھتا. یہ پتہ نہیں کیوں مجھ میں, لیکن میں وہ نہیں پڑھتا پھر, بس میں کہتا ہوں ڈیلیٹ کرو, یہ نہیں پڑھتا میں دوبارہ. یہ آپ کا ایک رول ہے. ہاں یہ رول ہے, تو اس سے ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا, باقی میری ایڈیٹنگ بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے. اور میں نے پہلے سے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس شاعری کے ساتھ کون سا میوزک لگاؤں گا. اچھا, میں پہلے سے سوچ کر کے پورا سب کچھ کر کے رات کو پھر میں بیٹھتا ہوں ایڈیٹنگ کے, جب خاموشی ہوتی ہے میں اس کو فیل کر سکوں کہ ہاں ابھی مجھے سنائی دے رہا ہے آرام سے. جب تک انسان خود فیل نہ کر سکے, انسان کو خود پسند نہ آئے نا, جب تک مجھے ویڈیو کا مزہ نہیں آتا ہے نا, تب تک میں اپلوڈ نہیں کرتا ہوں. ایک دفعہ ایڈٹ کرتا ہوں, دوسری دفعہ کرتا ہوں. کبھی ہوا نہیں ایسے کہ میں بہت زیادہ ویڈیو اتنی زیادہ ایڈٹ کی ہو, لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک میوزک لگا دیتا ہوں, میں پھر دیکھتا ہوں نہیں یار یہ ہٹ نہیں کرے گا, یہ مزہ نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ دوسری والی جو ہے نا وہ اچھا کرے گا میوزک. تو پھر میں دوبارہ ایڈٹ کر کے, اور میری ایڈیٹنگ بھی ماشاءاللہ سے میں 3-4 ایپ سے گزر کے ایڈیٹنگ کرتا ہوں. ہاں نا, ریئلی بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے, ایک آپ کے پلس پوائنٹ بھی یہی ہے کہ آپ کے ایڈیٹنگ ریئلی ٹھیک ہے, جس طرح آپ ایڈٹ کرتے ہیں, آپ کی ویڈیو کی کوالٹی سب سے ڈفرینٹ ہے. آپ کی آواز جس طرح آپ پریزنٹ کرتے ہیں, جس طرح وہ شفاف, مطلب ہم کہتے ہیں نا صحیح طرح سے پیورلی آپ کی آواز وہ ہوتا ہے نا, تو وہ ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو شاعری ہے اور آپ کی ویڈیوز ڈفرینٹ ہے, یونیکنیس ہوتی ہے نا ایک چیز میں, تو وہ ہٹ کر جاتی ہے. میں نے کافی آپ کے وہ ویڈیو ہوتا ہے نا, آپ سکھاتے ہیں کہاں ٹیوٹوریلز, آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ دیکھیں کچھ پوائنٹس ہیں کہ آپ کو فالو کرنا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. زیادہ تر میں نے آپ کے ٹیوٹوریلز دیکھے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں ریئلی, اور میں نے آپ اس کے کامنٹس دیکھے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں نہیں پتا تھا, ہم سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا. ابھی مجھے پرسوں یو کے سے ایک میسج آیا تھا کہ فلاں بندہ ہے یہ ایڈیٹنگ کر رہا ہے, فلاں میں نے ان سب کو مجھے اسکرین شاٹس بھیجے کہ وہ ریپلائی نہیں کر رہے, اور ایک ایڈیٹنگ سکھانے میں کیا ایشو جاتا ہے, کیا ہے. میں نے کہا کوئی ایشو نہیں, آپ فلاں ایپ یوز کریں, یہ والی ایڈیٹنگ ہو جائے گی. تو ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ایکچوئل میں نا کہ یہ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, اگر میں کچھ کر رہا ہوں وہ سوچ رہا تھا اگر میں اس کو سکھاؤں گا یہ بھی وائرل ہو جائے گا. مجھ میں وہ نہیں ہے, میں سمپلی جو ایپس یوز کرتا ہوں میں سب کو بتا میں یہ ایپ یوز کر رہا ہوں. ہاں اس ایپ تک پہنچنے کا راستہ میں جو بتاتا ہوں وہ میرے ویب سائٹ سے گزرنے کے بعد جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر میں آپ کو ایک بینیفٹ دے رہا ہوں, جی مجھے بھی کچھ بینیفٹ چاہیے ہوگا نا. میں تو ہاں یہ تو نہیں کہ بس میں ادھر بیٹھا ہوں, میں ویلا ہوں, اور بس میں آپ کے لیے بناؤں ویڈیوز, میں ڈھونڈوں ایپس آپ کے لیے اور پھر آپ کو میں فری میں دے دوں. اسپون فیڈنگ میں نہیں کرا. اور یہ ہے کہ آپ فری میں دیں گے نا تو اس کا ویلیو نہیں ہوتا, اس لیے میں وہ راستہ اپنے ویب سائٹس کے تھرو گزار کے پھر آپ کو میں ایپ دے دیتا ہوں. خواری تو کرو, پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو مل جائے گا. تو وہی کہ میں اوکے حریر, آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا فرسٹ شاعری جو آپ نے شاعری کی ویڈیو بنائی تھی جو وائرل ہوا ہے نا, اس کے بارے میں بتا دیں. اس میں کتنے لائکس آئے تھے, جیسے ہی وائرل ہوا کیا ریئیکشن تھا؟ وہ بھائی دیکھو وائرل ہو گیا ہوں میں. میری پہلی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا, کب تھا وہ 15 مارچ 2022 کو میں نے سٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے 2022, اوکے ہاں 15 مارچ 2022. 18 مارچ 2022 کو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, وہ وائرل ہو گئی تھی. اور وہ بھی ایسی کوئی خاص ویڈیو نہیں تھی نہ کچھ, بس میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اور پھر آئی لو یو امی جان, بس یہی میں نے بولا تھا. اور وہ آئی لو یو امی جان, بس وہ امی جان ہی ہو گیا. مطلب آپ کے فرسٹ ویڈیو جو ہے آپ کی امی کے بارے میں, ہاں وہ فرسٹ میری وہی وائرل تھی. اس پہ ایک دن میں 1 لاکھ ویوز آئے تھے, اور ایک نئے اکاؤنٹ پہ جس پہ 60 فالوورس تھے, 60 فالوورس سے وہ 1000 فالوورس تک پہنچ گئے. پھر میں نے کہا اور یار بس سٹارٹ ہے ابھی, اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. جب آپ کے امی نے یہ ویڈیو دیکھی, کہا فرسٹ آپ کی ویڈیو میرے بارے میں ہے, میرے بیٹے نے میرے بارے میں. ہمارے ہم پٹھان ہے نا, جی بالکل, ہمارے پیرنٹس اگر محبت کرتے وہ شو نہیں کرتے, شو نہیں کرتے, نیچرلی چیز ہے. لوگ یہی ہے. ہاں تو میں نے ان کو ویڈیو بھیجی یہ والی, انہوں نے مجھے آگے سمپل وہ تھمز اپ والا ایموجی بھیجا, انہوں نے صرف تھمز اپ بھیجا, لوگوں نے پھر بہت
ہاں لیکن اس وہ شو نہیں کرتے نا اس کو کتنا زیادہ دل میں جو ہے وہ خوشی ہوگی کہ دیکھیں میرے بیٹے نے جو فرسٹ ویڈیو بنائی ہے نا تو وہ میرے بارے میں ہے. جی میں تو اکثر مطلب آج کل اتنا ٹائم نہیں مل رہا کہ میں زیادہ گھر میں بیٹھوں. اچھا میں صبح 8 بجے میں نکل جاتا ہوں گھر سے, میں شام کو جاتا ہوں 9-10 بجے گھر, 4 تک میری کلاسز ہوتی ہے, اس کے بعد آفس اور بہت زیادہ کام ہوتے ہیں انفلوئنسر کو. میری امی نے اس دن بھی کہا کہ تم ابھی گورنر بن گئے ہو, ہمارے لیے ٹائم نہیں. میں نے کہا امی کرو کیا, آپ مجھے بتائیں میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. نہ میرا وہ دوپہر کا کھانا گھر میں, نہ رات کا میرا ڈنر گھر پہ. آئی گیس ابھی 2 ویکس ہو گئے میں نے گھر میں کھانا نہیں کھایا. میں صرف ناشتہ گھر میں, باقی لنچ بھی میرا باہر ہے, ڈنر بھی میرا باہر ہی ہے. صحیح وہ لوگ کہوں گے دیکھو جب سے تم مشہور ہو گئے نا تو اس کے بعد جو ہے تمہارا آنا گھر میں آنا ہی بند ہو گیا. میری ایک سوچ ہے, ابھی تک میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا, لیکن ابھی بات میں کہ میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں نا. اچھا مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں پھر 2 بھائی ہے. بہنیں تو یہ کہ ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے کل, بالکل ہاں کبھی نہ کبھی تو ان کی شادی ہو جائے گی. بالکل لیکن میرے جو چھوٹے بھائی ان کو میں نے کہا ہے آپ میٹرک تک FSC تک پہنچو گے, آپ کے بھائی نے آپ کے لیے اتنا کچھ بلڈ کیا ہوگا کہ آپ ٹینشن فری ہوں گے. تو جو اتنی میں خواری کر رہا ہوں نا, سب کچھ ادھر بھی ہاتھ لگا ہے, ادھر بھی ہے, یہ بزنس بھی, وہ بھی ہے, اس کو بھی پکڑا ہے, تو وہ اس لیے کہ مطلب کل کو ان کے کندھوں پہ بوجھ نہ ہو. تو وہ جب میری عمر میں پہنچیں گے تو سیٹل ہوں گے. کیونکہ میں نے دیکھی ایک چیز نا اس عمر میں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی دین سے بہت زیادہ ہے. میرے عمر میں کسی کے پاس بھی مطلب پرسنل گاڑی, فون ایٹسٹرا نا, جوانی ہے ہر کسی کی پسند ہوتی ہے. اس عمر میں یہ سارے اچیو کرنا بہت مشکل ہے, سب کو پسند ہوتی ہے. اور میں بچپن سے شوق تھا گاڑیوں کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ. تو وہ اللہ میں نے الحمدللہ میں نے اپنے رب سے جو بھی مانگا ہے, میں آپ لوگ جو دعا مانگتے ہو نا, آپ مطلب نماز کے بعد سب کرتے, میں بھی کرتا ہوں, لیکن میں اسپیشلی جو دعا مانگتا ہوں, ایک میں دل میں مانگتا ہوں کنیکٹ ڈائریکٹ اللہ سے, دوسرا میں سجدے میں مانگتا ہوں. ہاں تو وہ کبھی اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہو کہ میں نے کوئی چیز مانگی اور وہ مجھے ملی نہیں ہو. ہاں بے شک دیر ہو جاتی ہے, بے شک دیر ہو جاتی ہے, لیٹ ہو جاتا ہے, لیکن جب مجھے وہ چیز مل جاتا ہے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ہاں اور تم نے یہ چیز مانگی تھی, اور جیسے میں سوچتا ہوں سیم ٹو سیم یا وہ یا اس سے بہتر. تو وہ بالکل اس لیے میں جو محنت جاری ہے نا, تو وہ محنت اس لیے کہ میرے بھائی کل کو وہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ ان کو مشکل ہے یا ان کے کندھوں پہ بوجھ ہو. آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ گھر کے بڑے ہیں نا. ہاں میں گھر کا بڑا. تو جو اسٹرگلز وغیرہ جو آپ نے کیے ہیں نا, تو ایٹ لیسٹ اس سے مطلب کم جو ہے جتنا آپ نے کیا ہوا ہے نا, تو وہ بہت زیادہ ہے نا. میں کوشش کروں گا کہ بالکل کم سے کم تر وہ اسٹرگل کرے. اور کیونکہ میں نے دیکھا آج کل پاکستان میں اگر آپ رہ رہے ہو نا, تو صرف اسٹڈی آپ کے لیے انف نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ میرا پرسنلی یہ 9 to 10 یا 9 to 5 والے جاب والا سین میرا نہیں ہے. میں اس مائنڈ سیٹ والا بندہ نہیں ہوں. میرا مائنڈ سیٹ ہے اپنا کام ہو, تم جاؤ آفس یا نہ جاؤ, لیکن تمہارا کام ہو. میں میرے 2 آفس ہے نا, ہاں میرا باس والا بزنس مائنڈ ہے میرا. میں آئی گیس ایک میرا 2 آفسز ہے. میں ایک میں نہیں گیا تھا 1 ہفتے سے یا 6-7 دن سے. تو وہ میرے بندے آتے تھے, صبح آتے, شام بند کر دیتے آفس 8 سے 6 تک, آتے بند کر دیتے. میں گیا ہوں, میں نے پورا کام 1 گھنٹے میں, پھر ایسا بھی نہیں ہو کہ میں اپنا کام چھوڑ دیتا ہوں, نہیں, میں جب کرتا ہوں پھر میں خون پسینہ کر کے سارا کام 1 ہی گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کور کر کے کر دیتا ہوں. تو اس لیے وہ گھر جانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. تو سب کو یہی مطلب وہ ہے کہ کچھ بھی وداؤٹ اسٹرگل نہیں ملتا ہے. بالکل. یہ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا میں مطلب جو یوز کرتے ہیں نا, زیادہ تر ہمارے فین بھی ہوتے ہیں نا, وہ لوگ ہمیں کرٹیسائز یہی کرتے ہیں کہ ہاں دیکھو ایک ویڈیو لے کے اپلوڈ کر لیا, آپ لوگ تو بس وائرل ہو گئے, بس اور کچھ نہیں, آپ لوگوں کا تو اور کام نہیں ہوتا وغیرہ. لیکن وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم جو ہے بیک اسٹیج کتنے زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ایک ویڈیو کے پیچھے کتنا دماغ پڑا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کتنا سوچنا پڑتا ہے. پھر وہ میں جو ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں میرا فکس ٹائم ہوتا ہے, سمرز میں بھی اور ونٹرز میں بھی. میں اکثر سن سیٹ کے ٹائم ویڈیوز بناتا ہوں. آپ نے دیکھی میرے بیک گراؤنڈ پہ سن سیٹ آتا ہے, اس کا ایک اسپیسیفک ڈیوریشن ہوتا ہے, اس کا میکسیمم 5 to 10 منٹس ہوتے ہیں اس کے. اوکے. میں اس کے لیے اسپیشلی جاتا ہوں
کچھ لوکیشن سے اس پہ, اچھا میں ادھر پہنچ کے ویٹ کرتا ہوں یہ کب اترے گا, پھر میں کیمرے میں چیک کرتا ہوں اس طرح آ رہی ہے یا نہیں, کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب آپ اکثر ایسا ہوتا ہے سن سیٹ جا رہے ہیں نا تو آپ کا چہرہ کالا کالا آتا ہے, تو وہ جو 5-10 منٹس ہوتے ہیں نا اس میں آپ کا چہرہ برائٹ آتا ہے, تو میں اس کا ویٹ کرتا ہوں کہ یہ کب نیچے جائے گی یہ سورج کی روشنی, تب میں ویڈیوز بناؤں. اور اکثر میرے اوپر جب میں لاسٹ ویڈیوز بناتا رہا ہوتا ہوں نا تو مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہے جب میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں, تو تب میں گرمیوں میں بھی میرا یہی سین ہوتا ہے اور ونٹرز میں بھی یہی ہوتا ہے. اچھا حریر, آپ تو جو ہے اب پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں تو ضرور شاعری کے بغیر تو ہم آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے کر لیں, ایسے کوئی شاعری مطلب آپ کے ذہن میں ہو کہ ہمیشہ آپ جیسے ہی کوئی بتا دیتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ شاعری یا آپ کے فیوریٹ لائنس کیا ہے, تو آپ یہی بتا دیتے ہیں. فیوریٹ تو میں جو کہتا ہوں اس سے سب لوگ آج کل مجھے سب کہتے, پرسوں میں ایک ایونٹ پہ بلایا تھا مجھے, ہمارے کالج کا ایونٹ تھا نا, گیٹ ٹوگیدر. جی تو میں اسٹیج پہ گیا تو میری بہنیں ہنس رہی تھی کہ اس نے پھر وہی شجروں والا شعر پڑھا ہوگا. میں نے کہا وہ میری پہچان ہے, لیکن ابھی وہ بہنوں کے لیے وہ میں اس دفعہ نہیں بولوں گا, میں کچھ اور بولوں گا. وہ بھی بول دیں, ایک اور بھی بول دیں. اچھا وہ والا ایسے کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں, اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا, جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. واہ واہ واہ. اور آج کل ایک اور شعر مجھے بہت پسند آ رہا ہے کہ مجھ جیسا شخص اگر کہہ کہو سے بر جائے, اچھا مجھ جیسا شخص اگر کہہ کہو سے بر جائے, یہ سانس لیتی اداسی تو گھٹ کے مر جائے, اور اس سے کہنا کہ وہ ترس جائے گا میرے بعد محبت کے لیے, اگر ہو سکے تو مر جائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بس دیکھیں اس طرح آپ کے ایک الگ سے انداز ہے. یہ اگر میں چاہوں کہ آپ کی طرح کر سکوں, نو آئی کین ناٹ, ٹھیک ہے؟ حریر فیوچر میں اس کے ذہن میں کیا ہے کہ ہاں یہ شاعری تو چلتی رہے گی, شاعری تو, لیکن اس کے علاوہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ؟ فیوچر میں تو میرا جو ارادہ ہے ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہونا چاہیے بہت بڑا, اچھا, پشاور میں, اوکے, اپنے علاقے میں, کیونکہ میں گھوما ہوں بہت جگہوں, جو پشاور کا مزہ ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ کہیں گے ادھر ادھر پیخور دیکھا, میں جب موٹر وے سے اترتا ہوں پشاور کا وہ ایریا شروع ہو جاتا ہے نا, میں سانس لے لیتا ہوں, ہاں اپنے علاقے میں ہوں. پشاور میں مجھے کوئی بھی جگہ بتا دینا میں پہنچ جاؤں گا بغیر بلا جھجک کسی جگہ نا. بہت سے لوگ ڈرتے بھی ہوں گے پشاور میں, کیونکہ میرے بہت دوست ہے تو وہ کہتے پشاور ایسے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, آپ آؤ ادھر گھومو پھرو, لوگوں کے ساتھ ملو. تو حریر تو پہلے ایک اچھا ویل سیٹل سافٹ ویئر ہاؤس بنائے گا, جس میں آپ کو A to Z ساری چیزیں ملیں گی, تاکہ ہمارے لوگ کسی اور کے محتاج نہ ہو. بالکل. اور جو جتنی بھی ان ایمپلائمنٹ ہے تو میں کوشش کروں گا جتنی میں کم کر سکوں اس میں وہ کروں گا. اور میرا ایک اور سوچ بھی ہے جس پہ میں ابھی بھی یہی کام کر رہا ہوں کہ میں بندوں کو سیلری پہ نہیں رکھتا, اچھا, میں ان کو پرسنٹیج پہ رکھتا ہوں. تو اس کا ایک فائدہ یہ مجھے بھی ان کو بھی, اگر میں 1,00,000 کما رہا ہوں وہ اس 1,00,000 کے مطابق پرسنٹیج لے رہے, بالکل, ٹھیک ہے. اگر میں 10,00,000 کما رہا ہوں وہ 10,00,000 کے مطابق پرسنٹیج لے رہے, اور اگر میں 1,000 کما رہا ہوں وہ 1,000 میں سے اپنا پرسنٹیج لے رہے. تو اس میں یہ کہ اگر میں زیادہ کما رہا ہوں تو ان کی فیملیز کو بھی زیادہ مل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو یہی کرنا چاہیے, کیونکہ میں اکیلا اگر میں 10,00,000 اپنے جیب میں رکھوں گا تو میں کیا کر لوں گا, کل کو خدا نہ خواستہ میں نہیں ہوں گا تو یہ 10,00,000 میرے بینک میں کیا کریں گے. تو اگر وہ 10,00,000 میں سے آدھا بھی میں کسی اور کے کام لا سکوں نا تو وہ فائدہ ہے, ان کو بھی فائدہ ہے. تو میں رکھوں گا جن کو بھی انشاءاللہ ان فیوچر میں ان کو پرسنٹیج پہ ایز اے پارٹنر رکھوں گا. اس کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کچھ اور بھی ہوگا انشاءاللہ. اور لاسٹلی آپ ایک پیارا سا جو ہے آپ شاعری کر دیں, ٹھیک ہے, بتا دیں. شاعری میں کرنا چاہتا ہوں, ایک دوست ہے شاعر ہے, انہوں نے بھیجی تھی, میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنے کہ تیری گلی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے, اچھا, وہ زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے, میں چاہتا ہوں خدا کی طرف ہی جاؤں مگر خدا کسی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے. اور یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ جو کہ حریر ہمارے پوڈ کاسٹ میں آیا تھا اور بہت زیادہ مزہ آیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک پھر دوبارہ جب ملیں گے دوبارہ ایک نیا گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس ٹائم تک اللہ حافظ.